آپ کی گرل فرینڈ کی شادی کہیں سے اور فکس ہو جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلا جھٹکا لگتا ہے. دوسرا جھٹکا آپ کو تب لگتا ہے جب اس کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے. تیسرا جھٹکا آپ کو تب لگتا ہے جس دن اس کا نکاح ہوتا ہے. وہ جھٹکا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے دل کے اوپر آرے چلتے ہیں آرے. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو تب ہوتی ہے کہ جب 2-3 سال کے بعد اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں, پھر آپ کو وہ ماموں کہتے ہیں. سب سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے. پھر آپ کے دل سے وہی الفاظ نکلتے ہیں, دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے, میری سٹنگ کے بچے مجھ کو ہی ماموں. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جناب والا خود عشق کے دنیا سے مار کھائے ہوئے ستائے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور اب نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا, میں خود آج تھکا ہوا تھا, لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا ویڈیوز بناؤں, لیکن پھر بھی مجھے مجبوراً جو ہے ویڈیو بنانا پڑا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جناب والا دین اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں یا پھر عشق کی ماسٹر کلاسز چلا رہے ہیں, اور نوجوان بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں. اور اگر کچھ ان کے خلاف ویڈیو بنا دی جائے, خلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تنقید کرتے ہوئے, نہیں, ہمارا مقصد ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح کرنے کی غرض سے کچھ ویڈیو بنا دی جائے تو آ کر کے ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی پوری ویڈیو جا کر کے دیکھو, انہوں نے بہت اچھی بات بتائی ہے. یہ جناب کیا فرما رہے ہیں آپ نے بہت غور سے سن لیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آپ کی گرل فرینڈ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ پہلا جھٹکا لگتا ہے. مطلب کہ جناب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بنانا یا کسی لڑکی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہو بھائی نوجوانوں کو کس ٹریک پہ کس راستے پر لے جانا چاہ رہے ہو آپ. کہا اس کے بعد دوسرا جھٹکا کب لگتا ہے؟ جب اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے. تیسرا جھٹکا کب لگتا ہے؟ جب اس کے نکاح کا دن آتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے. اور چوتھا جھٹکا کب لگتا ہے؟ جب 2-3 سال کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں اور بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی زبان سے مسکراتے ہوئے جناب فرما رہے ہیں, آپ خود ویڈیو میں دیکھ لیجئے. یہ نہیں لگتا ہے کہ بھائی یعنی ہمارے دل کے اندر ایک دینداری کا جذبہ ہے, ہمارے دل میں ارے بھائی کوئی اگر عادت آپ کی ہے, فطرت ہے, تو اس کو اپنے حد تک محدود رکھو نا. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جناب والا خود عشق کے دنیا سے مار کھائے ہوئے ستائے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور اب نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ اگر کوئی لڑکی نکاح بھاگ کر کے کر لیتی ہے تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے. وہ امت کو لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کس جگہ لے جا کر کے ڈبونا چاہتے ہو نوجوانوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ نوجوانوں کی رہنمائی کی. کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کو نکاح کی استطاعت ہو اسے شادی کر لینا چاہیے. اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب بچوں کو دیکھو, وہ بچے اپنے کو اگر ماموں کہتے ہیں, مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں. تو زبان سے یہی شعر نکلتا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے اور اپنے ہی سیٹنگ کے بچے اپنے کو ماموں کہہ گئے. نعوذ باللہ من شرور ھذا. میں نے جناب کی ویڈیو دیکھی کہ شاید یہ مسجد میں خطبہ بھی دیتے ہیں. افسوس کی بات ہے آج قوم ہماری کہاں جا رہی ہے. قوم نے فرق کرنا چھوڑ دیا ہے کہ علماء ربانیین کون ہیں اور علماء سو کون ہیں, بلکہ علماء کی بھیس میں اپنی ایک الگ طریقے کی شبیہ بنا کر کے, الگ طریقے کا چہرہ لے کر کے, ٹوپی اور کرتا پہن کر کے کوئی عالم نہیں بن جاتا ہے. لیکن یہ صورت لگا کر کے وہ اسٹیج پر اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اس طریقے کی دوستو بیہودہ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو بتائیے کیا اس کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے؟ کیا اس پر آبجیکشن نہ کیا جائے؟ کیا اس کو تنقید نہ کیا جائے؟ یہ تو سر عام نوجوانوں کو اس بات کی دعوت دینا ہوا کہ تم گرل فرینڈ بنا سکتے ہو, تم کسی لڑکی سے اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تو سر عام دعوت دینا ہوا بھائی. اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے, کل امتی معافن الا المجاہرون, کہ میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرون ہیں. مجاہرون کون ہوتے ہیں جانتے ہو آپ؟ جو گناہ کو علن اعلان کرتے ہیں. ارے بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کوئی لائف سٹوری آپ کی رہی ہو,
کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہوں، جناب کہہ رہے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا، گرل فرینڈ کا نکاح ہو جاتا ہے تو دل پر چھری چلتی ہے، آرے چلتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ وہاں جو ہے سارے جذبات اور سارے احساسات کو، اس کو کہتے ہیں کہ بے شرمی کو، بے حیائی کو زبان سے سر عام بیان کرنا۔ ارے بھائی یہ تو ایسی چیز ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آدمی انفرادی طور پر کسی سے کچھ تذکرہ کر دیا، کوئی اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ تو اجتماعی طور پہ آدمی علی الاعلان مائک کے سامنے سوشل میڈیا پر آ کر کے اس طریقے کی بیہودہ باتیں کر رہا ہے، اور لوگوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کریے، شریعت کی بات کریے۔ جب بھی بولنا ہے اپنی زبان سے وہی بات بولیے جو بات امت کے حق میں مفید ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قل، جب کوئی بات کہنی ہو تو اچھی بات کہو، او لیسمت، یا پھر خاموش رہو، زبان بند رکھو۔ ضروری ہے کہ جب بھی زبان کھولو ہمیشہ عشق کی باتیں کرو، ہمیشہ سیٹنگ کی باتیں کرو، ہمیشہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی اور یاری کی باتیں کرو۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا، میں خود آج تھکا ہوا تھا، لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا ویڈیوز بناؤں، لیکن پھر بھی مجھے مجبوراً جو ہے ویڈیو بنانا پڑا۔ مجھے یہ بتانے کے لیے بنانا پڑا کہ دیکھیے لوگ کس حد تک جو ہے یعنی گناہ میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو گناہ کی کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ بے شرمی کی، بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے یار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، اور اس کے باوجود اگر زبان سے ایسے کلمات نکلیں جو خلاف شریعت ہو، سماجی طور پر بھی کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا نام دینا چاہیں گے آپ اسے؟ میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ کی جوانی کی عمر ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں ایک بار آپ جھانک کر کے دیکھو، اپنے آپ سے سوال پوچھو کہ کیا یہ بیانات، یہ اس طریقے کی چیزیں، یہ علماء نما، علماء سو آ کر کے جو اپنا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کب تک ایسے لوگوں کو فالو کرتے رہو گے؟ کب تک ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علماء کے سینوں سے علم کو نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کو موت دے دے گا، اور علماء جب ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دور ابھی آ چکا ہے، وہ وقت اب آ چکا ہے کہ لوگوں نے علماء ربانیون کو چھوڑ کر کے علماء سو کو، جس کے پاس چرب زبانی ہے، تھوڑا سا بولنے کی طاقت ہے نا، چرب زبانی ہے، بہت بولتا ہے، اس کو ممبر دے دیا، اس کو محراب دے دیا، اس کو بولنے کی اتھارٹی دے دی، اب وہ بولے گا، کچھ بھی بولے گا۔ نہ اس کو کسی علماء کی ماتحتی حاصل ہے، نہ کسی عالم کے پاس جا کر کے انہوں نے درس لیا ہے، نہ کسی عالم کے پاس رہ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، بس خود سے عالم بن گئے، اور اس کے بعد لوگوں کو دین کی باتیں بتانے لگے، لوگ سننے لگے، کیونکہ ان کی زبان بڑی اچھی ہے، وہ بولتے ہیں تو بہت اچھا بولتے ہیں، ان سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، جس کی زبان بہت چلتی ہو اور وہ زبان کا بڑا پکا ہو، چرب زبان ہو، لوگوں کو بہت موٹیویٹ کرتا ہو، اس کو اسٹیج دے دو گے، اس کو ممبر رسول دے دو گے، اس کو ممبر و محراب اس کے حوالے کر دو گے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے انڈیا کے اندر بھی، ویویک بندرا جی ہیں، سندیپ مہیشوری وغیرہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اسٹیج دے دو نا۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، عوام کا ڈیمانڈ ہوتا ہے بھائی فلاں کو دعوت دیا جائے، فلاں کو بلایا جائے۔ میں کہتا ہوں عوام ایک دن اگر یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ بھائی سلمان خان، شاہ رخ خان کو اسٹیج پہ مدعو کیا جائے، تو ان کو بلا کر کے ان سے دین کی باتیں سنو گے؟ موٹیویشنل اسپیکرز چاہیے تو ان کو بلا کر کے ان سے دین سیکھو گے، کیونکہ ان کی زبان بہت چلتی ہے، بہت اچھی زبان ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں دین کے اصول اور ضابطوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک اس اصول اور ضابطے کو ہم نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگ آئیں گے اور ہمیں گمراہ کر کے چلے جائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے
قرآن اور سنت کو لازم پکڑو، جہاں کہیں بھی کچھ مسئلے مسائل ہوں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اور ایسے منچلوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی اور ہم سب کے اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔